سے فرشتوں نے تب سے مسکرانا ہی چھوڑ دی ہے. خوف میں ہے فرشتے لیکن انسان غافل ہے. معزز سامعین گرامی قدر ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جس نے سب سے مشکل وقت گزارا ہے. آپ اور میں سمجھتے ہیں ہم بڑی تکلیفوں میں ہیں, آزمائشوں میں ہیں, بڑی مشکل میں ہیں, لیکن دنیا کے اندر سب سے مشکل وقت گزارنے والا, سب سے مشکل کیا مطلب, آدم سے لے کر قیامت تک ایسا ایک شخص جس کی عمر بھی طویل ہوگی اور جس نے دنیا میں سارے انسانوں سے زیادہ غم دیکھے ہوں گے, تکلیفیں دیکھی ہوں گی, مشکلات اور اذیات صحیح ہوں گی. کل قیامت کے دن جب اس کو جنت میں ایک لمحے کے بھی 10ویں حصے کا اس کو جب جنت کی سیر کرائی جائے گی, ایک لمحے یعنی ایک سیکنڈ کے بھی 10ویں حصے کی سیر جنت کی کرائی جائے گی, وہ بندہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے پتہ کیا کہے گا, مجھے زندگی میں کبھی کوئی دکھ آیا ہی نہیں, مجھے زندگی میں کبھی کوئی غم آیا ہی نہیں, یہ اتنی بڑی خوشی ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, اللہ رب العزت نے زندگی کا مقصد صرف اور صرف جنت کا حصول بنایا ہے. جنت کا حصول آسان ہوتا ہے. نماز باجماعت کے ساتھ آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کو رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل جہاں سے بات چھوڑی تھی اس کے آگے بات کو چلاتے ہیں. جو بندہ نماز باجماعت کے لیے آ جاتا ہے, اللہ رب العزت شرط وہی ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, مسجد میں آ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. چھوٹے اجر کی بات ہے. اسی حدیث کی تائید میں ایک اور حدیث آتی ہے, الصلوات الخمس الی صلوات الخمس, 5 نمازیں دوسری 5 نمازوں کے ساتھ مل جائیں, 5 نماز پڑھی ہوں تو کفارہ ہے کس چیز کا, جو ان 10 کی 10 نمازوں میں گناہ ہوئے ہیں, یہ سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں. 5 نماز کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم نے فرمایا اکیلے کی نماز سے باجماعت نماز 27 درجے بہتر ہے, دوسری روایت کے اندر 25 درجے بہتر ہے. مفہوم کیا نکلا, حدیث کبھی آپس میں نہیں ٹکراتی, انسان کی عقل ٹکراتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ دو مختلف الفاظ ہیں, بعض روایات میں دو مختلف باتیں آتی ہیں جو شاید احادیث آپس میں ٹکراتی ہیں. بلا اللہ رب العزت کا نازل کرتا دین مبہم, ٹکرانے والا اور تضادات کا شکار ہو سکتا ہے. یہ لغو اور باطل عقیدہ ہے. نبی کریم کی اس بات کا مطلب یہ ہے انسان کی حسنیت, عبادت, خشوع و خضوع کے مطابق کبھی 25 گنا ثواب دیتا ہے, کبھی 27 گنا ثواب دیتا ہے. یہ حدیث آپس میں نہیں ٹکراری, اور یہ بات یاد رکھ لیجیے, 2 حدیثیں صحیح ہوں کبھی آپس میں ان کا تعارف نہیں ہو سکتا, ٹکرا نہیں سکتی. یہ جو فلسفہ پھیلایا ہوا ہے معاشرے کے اندر, یہ گارے حدیث والوں نے پھیلایا ہوا ہے. یہ حدیثیں ٹکرا رہی ہیں, ہر بات کو حدیث ٹکرا رہی ہے, ان کی عقل آپس میں ٹکراتی ہے. اکیلے کی نماز سے باجماعت نماز 27 درجے بہتر ہے. بعض لوگوں نے یہاں سے اکیلے کی نماز کا جواب بیان کیا ہے, انشاءاللہ اس بارے میں بھی اپنی گفتگو کریں گے کہ اکیلے کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی ترغیب دیتے ہوئے یہ کہا ہے تم میں سے 2 افراد کی جو نماز ہے باجماعت, 2 افراد باجماعت نماز پڑھیں, 4 اکیلے اکیلے پڑھیں, ان 2 کا جو ثواب ان 4 سے زیادہ ہے. 4 باجماعت پڑھیں, 8 اکیلے اکیلے پڑھیں, یہ 4 والوں کا جو ثواب 8 اکیلے والوں سے بہتر ہے. بات یہاں تک رہتی تو سمجھ آتی تھی کہ شاید 2 چند بات کر رہے ہیں, نبی کریم دگنا بتانا چاہ رہے ہیں. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 8 افراد, صرف 8 افراد جب کسی مسجد میں جمع ہو جائیں, باجماعت نماز کو ادا کریں, 100 افراد گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں, ان سب کی نمازوں سے ان 8 افراد کی نمازوں کا ثواب زیادہ ہے. 8 افراد کا ثواب 100 سے زیادہ ہے. اور اسی پر بس ہوتا تو نماز باجماعت کی اہمیت مکمل ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مسجد میں زیادہ نمازی ہوں, اللہ رب العزت جماعت کی نماز کو پسند فرماتی ہے. یہ حدیث الگ ہے, جہاں پہ باجماعت نماز ہو رہی ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. لیکن جس مسجد میں بھی نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو, انسان زیادہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کھول کے بیان کر رہے ہیں. صحابی ہے کل بھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے. جب صحابی دین کے بارے میں کومنٹ کرتا ہے, دین کے بارے میں کوئی ثواب بیان کرتا ہے یا دین کا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے, وہ مسئلہ حکماً مرفوع ہوتا ہے, کیونکہ صحابی نبی کریم سے سنا ہے تب بھی بیان کر رہا ہے. اور بیان کیا کر رہے ہیں؟ جب کوئی بندہ باجماعت نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے, نبی کریم کے صحابی بیان کر رہے ہیں, گھر سے نکلتا ہے, اس کے ساتھ ایک فرشتہ پرچم تھام کے نکلا, علم بردار فرشتہ اس کے ہمراہ رہتا ہے. جیسے وضو کر کے سونے والے کے ساتھ رات کو فرشتہ رات بتاتا ہے, اس طرح باجماعت نماز کے لیے آنے والے کے ساتھ ایک پرچم اٹھایا ہوا فرشتہ اللہ کا مقرب ساتھ ساتھ چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وزیروں کا کبھی صدور کا پروٹوکول کس طرح ہوتا ہے, سامنے ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے گاڑی ہوتی ہے, اس کے پیچھے وزیر کی, MNA کی, MPA کی, کسی اعلیٰ افسر کی, اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا پروٹوکول ہے, لیکن باجماعت نمازی کے لیے پروٹوکول کا انتظام اللہ کر رہے ہیں. ایک پرچم اٹھایا ہوا فرشتہ اس نمازی کے آگے آگے چلتا ہے. جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے, جب وہ گھر جاتا ہے اس کو گھر تک چھوڑ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ رب العزت ہمیں بری جگہوں سے محفوظ فرمائے. جب کوئی بازار جاتا ہے, جب کوئی مومن مسلمان بیٹی بھائی بندہ بازار جاتا ہے, لوگوں بازاروں میں انسان کا دل بھی لگنا چاہیے. بازار شیطان کی منڈی ہے, بازار انسان کو مادیت میں مبتلا کرتی ہیں. یہ جو بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں, انسان جب ان میں داخل ہوتا ہے انسان کی عقل دھک رہ جاتی ہے, انسان وقتی طور پہ اس مادے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بازار کی نیت سے جانے والے انسان کے آگے شیطان اپنا جھنڈا لہراتا ہے اور اس کو پروٹوکول دیتا ہے کہ میں اس کو بازار میں لے کے جاؤں گا, اس کی نظر کو لگاؤں گا, اس کی کاروبار کو خراب کروں گا, اس کی تجارت کو تباہ کروں گا, اس سے جھوٹ بلواؤں گا, اس سے مال لوٹ وصول کے سارے انتظام کروں گا. جتنی بھی دنیا کے اندر اگر آپ نوٹ کریں برائیوں کی بنیاد ہے وہ تجارتی منڈی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں ٹکنے کا کہتے ہیں. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے, یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ 6 مجالس ایسی ہیں جہاں پر بندہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے. اگر زندہ رہے گا اللہ اس کو رزق دے گا, دیتا رہے گا, اگر مر جائے گا تو جنت میں داخل کرے گا. ان میں سے 2 مجلسیں یہ ہیں, ایک بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گھر سے نہ نکلے کہ میں بازار میں نہیں جاتا, میں گھر میں ٹکا رہوں. اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد میں آ کے ٹک جاتا ہے, وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے. یہ تو باجماعت نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہے. اور 3 نمازیں ایسی ہیں جن کی فضیلت اور جن کے فضائل اور جن کی خصوصیات ان ساری نمازوں سے زیادہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ان میں سے پہلی 2 نمازیں فجر اور عشاء کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اجر و ثواب کتنا ہے تو تم, الفاظ حدیث کے مختلف ہیں, تم گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی آنا پڑے تو ضرور آؤ, تم رانوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے تو ضرور آؤ, تم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا کے آنا پڑے تو ضرور آؤ. افسوس اور دکھ کی بات ہے, میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ مثال کئی مرتبہ جمعے میں رکھ چکا ہوں. کوئی MNA کے, کوئی وزیر کے, کوئی صدر کے پلاٹ ملے گا صبح 6 بجے آ جاؤ, تمہارا نام لاٹری میں نکل آیا ہے, تمہیں سکیم میں یہ چیز مل گئی ہے, صرف تم نے 6 بجے آنا ہے, تم نے آ کے گاڑی کی چابی بھی لے لینی ہے اور بنگلہ بھی لے لینا ہے. تو کون سا ایسا بندہ ہے جس کو ساری رات نیند ہے؟ بندہ کہے گا صبح 6 بجے سے لیٹ ہو گیا, پلاٹ بھی چلا جائے گا, گاڑی بھی چلی جائے گی, وہ چاہے ساری رات نہ سوئے. لیکن اپنے دل کے اوپر ضرب لگائیے, ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں, ہمیں بندوں کی باتوں کا یقین, اپنے رب کی بات کا یقین نہیں ہے. جو کہتا ہے 2 رکعت فجر کی صرف ابھی سنت ہے, باجماعت نماز کی بات نہیں ہو رہی. جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کو دنیا جہان کے سارے خزانوں کا مالک بھی کیا جاتا ہے. ایک پلاٹ کے پیچھے ہم نہیں سوتے, لیکن
کہ کہیں فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے. اہمیت ہے فجر کی نماز کی. وجہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک ذمہ ہے، ایک ذمہ داری ہے. جو بندہ اس ذمے کو توڑتا ہے، نعوذ باللہ، اسلام مقصد ہے، کسی پر تنقید اور تنقید مقصد نہیں ہے. جو بندہ اس ذمے کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ آگ میں ڈال دیتا ہے. فجر کی نماز اللہ کے ساتھ ایک پابندی، عہد اور معاہدہ ہے، اور اسی نماز کے اندر غفلت زیادہ ہوتی ہے. عشاء اور فجر ہی منافقین یا جن کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوتا یہی دو نمازیں مشکل لگتی ہیں. وجہ بھی یہی ہے، ایمان اگر پختہ ہو انسان فجر کی نماز نہیں چھوڑتے. آج سے ہٹ کرے، رمضان یہ سبق لے کے نہیں آیا. آپ اور میں اللہ کے لیے حلال چھوڑ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. 3 روزے ہو گئے، ہم سارا دن حلال پانی حلال چیزیں اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیتے، حرام نہیں چھوڑتے. اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، صرف 5 وقت کی نماز، صرف 5 وقت کی نماز 1.5 گھنٹہ نہیں لگتا. 2 گھنٹے گاڑی کی آنے جانے کا سفر ڈال دیں. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے تمہارا رب تم سے مانگ رہا ہے کس زندگی کے بدلے 1 ارب سال 10 ارب سال کی آسانیاں نہیں. اللہ خرب سال کی آسانی تمہیں صرف 2 گھنٹے کی محنت مشقت کے بدلے میں دینے والا ہے. ہمیں پتہ لگ جائے نا 8 گھنٹے کی جاب کے بدلے میں 5 لاکھ یا 10 لاکھ تنہا ہے. اللہ کی قسم کہنے والا بھی اور سب سننے والے اپنے اپنے حالات کے مطابق 10 لاکھ 20 لاکھ تنہا کا وعدہ ہو جائے نا 8 گھنٹے صرف یہ ڈیوٹی ہو کے کھڑے رہنا ہے. ہم میں سے کوئی اس بات کا انکار نہیں کرے گا. اور تمہارا رب تم سے خرب سال کی انگنت ناقابل یقین ناقابل بیان نعمتوں کا وعدہ کر رہا ہے. کتنی ڈیوٹی کے اوپر؟ صرف 2 گھنٹے کی ڈیوٹی. کیا ہو گیا؟ اور پورے دن میں ارب سال کی زندگی کے لیے 2 گھنٹے ڈیوٹی نہیں دے سکتے. صرف 2 گھنٹے ڈیوٹی دینے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کرو. اللہ کی قسم زندگی بھی عافیت سے گزرے گی، موت بھی آسان ہوگی، اور اس کے بعد جنت تمہارا مقدر ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے نا باجماعت آ کر، اجر و ثواب کتنا انسان اجر و ثواب کے لیے ہی کام کرتا ہے. وہ ایسے ہے جس نے آدھی رات کا قیام کیا. کون ہے جو آج آدھی رات کا قیام کر سکتا ہے؟ اگرچہ راتیں مختصر ہو گئی، چھوٹی ہو چکی ہیں، 7 سے لے کر 3 تک کم گھنٹے، لیکن کیا ہم 4-5 گھنٹے قیام کرتے ہیں؟ صرف باجماعت عشاء کی نماز مسجد میں آ کے پڑھ لو، تمہارے رب کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے آدھی رات کا قیام لکھ دوں گا. کیا ہوگا؟ اور پھر جو خوش نصیب جس رات عشاء باجماعت پڑھی ہے اسی رات اگلے دن جب صبح ہوتی ہے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، اجر لکھنے میں بخیلی نہیں کرتا. پوری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے. صرف عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لینے سے پوری رات کا قیام انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور حضرت عمر بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم کوئی بندہ نفلی قیام کرتا رہے عشاء سے لے کے فجر تک، اس کی فجر رہ جائے وہ خسارے ہیں. اس کے لیے آسان یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا، سو جاتا، فجر کے وقت اٹھتا، باجماعت ادا کرتا، پوری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا. اتنا زیادہ اجر و ثواب. اور ہم غافل ہیں. یہ 2 نمازیں ہیں جن کی خاص طور پر احتیاط کرنی. اور تیسری نماز اصل کی نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غروب آفتاب سے قبل جو بندہ ان 2 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور چاہیے کہ وہ ان 2 نمازوں کی حفاظت کرے، ان 2 نمازوں کی حفاظت کے بدلے میں کل قیامت کے دن اپنے رب کا ایسے دیدار کرے گا جیسے چودھویں کے چاند کا کرتا ہے. ان 2 نمازوں کی وجہ خصوصی فضیلت ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ بھی سن لیجیے. نبی کریم نے وجوہات بھی بیان کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آتے ہیں 2 شفٹیں میں کام کرتے ہیں فرشتے. ایک ڈیوٹی ٹائم 6
ڈیوٹی ٹائم چینج ہوتا ہے اصل کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. ڈیوٹی پوری کر کے جاتے ہیں فجر والے, جب جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اللہ پوچھتا, اللہ کو پتا بندہ کس وقت, اللہ کو تو پتا, لیکن فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں ہاں جی جس بندے پہ ڈیوٹی لگی تھی کس حالت میں تھا؟ اللہ ابھی ہم چھوڑ کے آ رہے تھے, فجر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا, فجر کی نماز کے لیے وضو کر چکا تھا, نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف چل رہا تھا, اللہ اس حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں, فجر کی نماز ادا کرنے والا ہے. اللہ اب تیرے سے ایک مطالبہ کرتے ہیں, جس بندے پہ تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, ہم ڈیوٹی ختم کر رہے تھے, ہم نے دیکھا فجر کی نماز کے لیے تیار ہو رہا ہے, اللہ اس کو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھیں. فرشتہ کس کی مرضی سے دعا کر, اللہ ہی کے کہنے پہ کر رہا ہے, اللہ ہی نے مارا ہے, اللہ ہی نے قبول کرنی ہے. ایسی دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول و منظور شدہ ہوتی. دوسرا ڈیوٹی ٹائم کیا ہے؟ اصل کا. ڈیوٹی بدلی, شفٹ بدلی, اللہ نے پھر فرشتوں سے پوچھا کس حالت میں چھوڑ کے آئے بندے کو؟ اللہ اصل کے لیے وضو کر رہا تھا, بعد نمازی نماز کے لیے تیاری کر چکا تھا, مسجد میں جا رہا تھا. اللہ تیرے سے ایک مطالبہ, جس بندے پہ ڈیوٹی لگائی تھی قیامت کے دن اس کو معاف کر. اور اصل کی نماز کی خصوصیت اس وجہ سے کیا ہے, کلام پاک میں اس نماز کی خاص حفاظت کا ذکر ہے, وہ خاص طور پہ قبر کے فتنے کی وجہ سے. اللہ رب العزت ہم سب کو فتنے سے محفوظ رکھے. قبر کا فتنہ بہت زیادہ ڈرانے والا ہے اور بہت زیادہ لوگ قبر کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے. وقت کیا ہوگا قبر میں جب آنکھ کھلے گی, منکر نکیر زمین نیچے سے چباتے ہوئے اتنی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے آئیں گے, اچھا بھلا مومن بندہ بھی گھبرا جائے گا. یہ کس طرح کی خوفناک آوازیں ہیں؟ ہاں, مگر جو بندہ اثر کی نماز کے اوپر مداومت کرنے والا ہے, اثر کی نماز ہمیشہ باجماعت نماز کے ساتھ پڑھتا ہے, اثر کی نماز میں تخیر نہیں کرتا, اثر کی حفاظت کرنے والا ہے, اس کو یہ آوازیں ڈرائیں گی نہیں بلکہ اس کے سامنے منظر کیا ہوگا؟ سورج غروب ہونے والا ہے. آوازیں آ رہی ہیں, وہ دیکھ رہا سورج غروب ہو گیا. قبر کے اندر بھی پہلا خیال نمازی کے دل میں یہ آئے گا, پتہ نہیں میں نے اثر کی نماز ادا کی ہے کہ نہیں کی. یہ اہمیت ہے اس نماز کی. اور جب اس نماز کی تیاری کے لیے کھڑے ہونے لگے گا, منکر نکیر کہیں گے بس کرتے, زندگی ختم ہو چکی ہے, آزمائشوں کا موسم ختم ہو چکا ہے, نتیجے اور رزلٹ کا سیزن شروع ہو چکا ہے. جو اسٹرگل, جو محنت, جو عبادت کرنی تھی, وہ عبد ربک حتی یاتیک الیقین, جب تک موت کی گھڑی نہیں آئی اس وقت تک عبادت تھی تیرے اوپر. آپ پھر اثر کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے, نم کا نومت العروس, پہلی رات کی دلہن کی مانند سو جا. تیرے اوپر کوئی غم نہیں, تیرے اوپر کوئی فتنہ نہیں. تو نے قبر میں بھی اثر کی نماز کو قائم کرنے کی کوشش کی. معزز صاحبین اکرامی قدر, ہم نے فجر, عشاء اور عصر کی نمازوں کا خصوصی طور پہ باجماعت نماز کا اہتمام کرنا بجا کے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظہر کی یا مغرب کی نماز کی اہمیت نہیں ہے, اہمیت ان کی بھی ہے, ان کو بھی باجماعت اس وقت میں ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کی ایک وجہ ہے, کئی مرتبہ انسان کو اگر کوئی قدر پیش آ جائے, انسان عصر کے ساتھ دو نمازیں جمع کر سکتا ہے, ظہر عصر. اسی طرح مغرب عشاء قدر کے لیے. آپ کو یہ بات بدعملی کا نظریہ بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن یہی تین نمازیں ہیں, اگر ان کا انسان اہتمام کرتا ہے باقی نمازیں تو بہت پکی ہو جاتی. قدرتی بات ہے, ظہر اور مغرب کی نماز اللہ نے بندوں کے اوپر ویسے ہی آسان کی. وہ صرف نمازی جب نماز شروع کرتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ مغرب سے شروع کرتے ہیں. مغرب کی نماز اللہ نے کی انسان کے اوپر آسان کی. مشکل نمازیں فجر, عصر اور عشاء کی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو باجماعت نمازی بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا ہے, اس کے اندر آج آپ کے ساتھ ایک دو واقعات کو رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بڑی عجیب بات ہے, ہم نے نوٹ کی ہوگی کہ ہم جو غریب بندہ ہوتا ہے, بہت زیادہ مفلوق الحال ہوتا ہے, ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ عمراء یا جو رئیس ہوتے ہیں یا مالدار لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتے, ان سے کھچے رہتے ہیں, ان سے دور رہتے ہیں. یہ جو فرق ہے امیری اور غریبی کا, یہ تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے.
انسان اگر کوئی امیر ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ یہ اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی محنتی ہے۔ اگر محنت کی وجہ سے انسان امیر ہوتا تو یاد رکھیے کہ جو مزدور طبقہ ہے یہ دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ امیر ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو، بلکہ اگر کہا جائے اسلام کی ابتدائی غریبوں سے بھی ہے، ایمان کو قبول کرنے والے ہی غریب پہلے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم غریبوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بلا وجہ ایک لفظ بھی بولا جاتا ہے، ماڑا بندہ دیکھ کے اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہے بلا وجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا صحابی، لیکن نبی نے اس کو یہ شرف بخشا، اس کو اپنا دوست کا، حضرت ظاہر بن حرام بدوی ہے، نبی کریم کے لیے آتے تحفے لے جاتے، نبی کریم جب وہ واپس جاتے ان کو تحفے دیتے، وہ نبی کریم سے اتنی محبت کرتے تھے، اور خوش شکل نہیں تھے، خوش لباس نہیں تھے، دیہاتی تھے، جاتے تھے، یعنی اللہ معاف کرے ان کی توہین یا تنقیص مقصد نہیں ہے، ایک دیہاتی کا جو نقل لہجہ ہوتا ہے، جو عادات ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم اس سے شدید محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تحفہ لے کے آئے تو نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا ہر شہری کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی دوست ہے تو ظاہر ہے۔ یہ ذات پایا بازار میں حضرت ظاہر کے سامان بیچ رہے ہیں، وہ دیہاتیوں کا جو سٹائل ہوتا ہے، سامان لے کے بڑے بازار میں بیچنا شروع کر دیا اونچی اونچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے پیچھے آئے، لوگوں یہ نبی ہے، کائنات کا تاجدار ہے، آج بعض لوگ غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، نبی کریم حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ان کو پیچھے سے بیچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا۔ حضرت ظاہر کے کان میں نبی کریم کی آواز بڑی، پہچان لیا، اپنے جسم کو نبی کریم کے ساتھ مس کرنا شروع کر دیا، کہا مجھ کالے کو، مجھ کم حیثیت کو، مجھے بے وقت کو کون خریدے گا؟ نبی کریم تڑپ گئے، کہا اللہ کی قسم ظاہر مجھے نہیں پتا تیری قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے، تو ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں غریبوں کے ساتھ ہمارا یہ انداز ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے معاشرے میں بہت عجیب ہے، کہنے والا بھی اور سب سننے والے اس میں مبتلا ہے، کیا بچوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ نہیں، اپنے ہی بچے نہیں ہونا، آ جائے پاس باپ موبائل میں بیٹھا ہے، بچہ باہر ہے، اس کو چاہے جتنا مرضی ضروری کام ہے، جتنی مرضی اہم بات ہے، بچہ اپنی نفسیات کے مطابق بہت اہم بات لے کے آ رہا ہے، باپ موبائل میں مصروف ہے، کام میں بیوی ہے، موبائل چھوڑے گئے، کام میں بیوی ہے، اس کی بات ہی نہیں سنے گا، اس کو دھتکار دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے۔ حضرت خالد کی بیٹی کتنی عمر کی ہیں، چھوٹی سی ہیں، ایک بہت ہی قیمتی چادر آتی ہے، بہت قیمتی چادر، صحابہ کی تمنا ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر ہمیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد کی بیٹی کی کنیت بھی خود نبی کریم نے رکھی ہے، کہتے ہیں ام خالد کو بلاؤ، ان کی کنیت بھی ام خالد رکھی اس وجہ سے مشہور واقعہ ہے، حبشہ سے آئیں خیبر کے موقع کے اوپر، تو نجاشی کا سلام جس بچی نے پیش کیا وہ یہی ام خالد تھی، باقی لوگ بھول گئے۔ نبی کریم نے جعفر اور آل جعفر کو دیکھا، خوشی کا انتہا ہو گئی، کہا مجھے یہ نہیں پتا خیبر کی خوشی زیادہ ہے کہ آل جعفر کے آنے کی خوشی۔ یہ ام خالد نے آ کے نجاشی کا سلام پہنچایا، نبی کریم خوش ہو اور کہا آج کے بعد تیری کنیت ام خالد۔ اب صحابہ چاہ رہے ہیں ہمیں کپڑا ملے، نبی کریم کہتے ہیں ام خالد کو بلاؤ، وہ نبی آج ہم کہتے ہیں ہمارے وقت نہیں، اگر وہ چاہتے صحابہ کے ذریعے ام خالد کو وہ چادر بھیج دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ کہا نہیں ام خالد کو لے کے آؤ، ام خالد چھوٹی سی بچی آتی ہیں، نبی کریم پیار سے ان کے اوپر چادر پہناتے ہیں، حبشہ کی زبان میں کہتے ہیں، حبشی زبان کے چادر فار، ام خالد تیرے اوپر یہ چادر بڑی خوبصورت لگ رہی، اللہ کرے تو اس چادر کو پہنے، اللہ کرے یہ چادر تجھ پہ پرانی ہو جائے، دعا کیا دے رہی ہے اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا دیں برکت ایسی ہے، تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، ام خالد آخری صحابیاں ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئی، آخری صحابیاں، نبی کریم پیار کر رہے ہیں اور کام نہیں پڑے، چادر
تھی خوشی سے پھولے نہ سمائی، نبی کریم کی مہر نبوت سے کھیلنا شروع ہو گئی. صحابہ آگے بڑھے کہیں کوئی ہین تو نہیں ہوگی مہر نبوت کے ساتھ کھیل رہی. کہا چھوڑو پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ام خالد ہے، یہ جتنی دیر کھیلنا چاہے گی کھیلے گی. آج میں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ باس آ جائے اپنا بچہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے دوسروں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے ایسے خوبصورت نمونے چھوڑ کے گئے. آپ اور مجھے ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور نماز باجماعت کی فردیت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو بیان کروں گا. نماز باجماعت کی فردیت کے 11 دلائل ایسے ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں، ان کو بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.